امریکی سچویشن روم سے صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی حکام سے رابطہ، ابنائے حرمت سے متعلق نئی صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر گفتگو۔ اجلاس میں امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر جنگ، چیف آف سٹاف اور دیگر کی شرکت۔ امریکہ ایران جنگ بندی کی 15 روزہ مدت ختم ہونے میں 3 دن باقی۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا اسی ہفتے ڈیل متوقع ہے۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران ابنائے حرمت دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے، وہ امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ ایران سے بہت اچھے مذاکرات چل رہے ہیں، اہم معلومات کا جلد اعلان کروں گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کی نئی تاریخ تاحال طے نہیں کی جا سکی۔ امریکہ کا ناکہ بندی کا اعلان، بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ۔ دوسرے ممالک ابنائے حرمت سے گزر سکتے ہیں مگر ہم نہیں، یہ ناممکن ہے۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ اسپیکر پارلیمنٹ ڈاکٹر محمد باقر کالیباف کی گفتگو، کہا دشمن اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، خیال تھا ایران 2 سے 3 روز میں ہتھیار ڈال دے گا، ہم نے 40 روز جنگ لڑی، دشمن سمجھتا تھا ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا، یہ بھی نہ ہوا۔ امریکہ کی نیٹو کو شریک ہونے کی کوشش بھی ناکام ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں دشمن کے 170 سے 180 ڈرونز نشانہ بنائے۔ امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ بھی نشانہ بنایا گیا، جو معمولی بات نہیں۔ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دشمن بات ضرور سمجھ گیا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھیں، پیش قدمی کی تو فائر کھول دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا نائب صدر یورپی کمیشن کے ٹویٹ پر کرارا جواب، امریکی اسرائیلی جارحیت کی حمایت کرنے والے ہمیں لیکچر دے رہے ہیں، یورپی یونین کی جانب سے عالمی قوانین کی بات کرنا منافقت ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا یورپ ایرانیوں پر مظالم کو دوسری نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں، بین الاقوامی قانون کا کوئی قاعدہ ایران کے خلاف جارحیت روکنے سے منع نہیں کرتا، یورپی یونین جارحیت پر خاموش رہ کر دوسروں کو لیکچر نہ دیں۔ امریکی فوج کی بین الاقوامی پانیوں میں تجارتی جہاز ضبط کرنے کی تیاریاں شروع، ایران سے منسلک تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لیا جائے گا۔ سینٹکام کے مطابق ناکہ بندی کے بعد اب تک 23 جہاز امریکی فورسز کی ہدایات پر واپس جا چکے۔ امریکی بحری افواج ایران کی بندرگاہوں میں داخل یا نکلنے والے جہازوں پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی یورینیم کو ہٹانے میں مدد کی پیشکش، جوہری توانائی کارپوریشن کا کہنا ہے کہ روس واحد ملک ہے جس کا ایران کے ساتھ تعاون کا اچھا تجربہ ہے۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی ملک کے حوالے کرنے سے متعلق خبروں کی تردید۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا، افزودہ یورینیم ایرانی سرزمین جتنا مقدس ہے، کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ زد میں آ کر گرائے جانے والی عمارتوں کا ملبہ فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت، مری ریچبل روڈ اور دیگر کی 10 فٹ توسیع کی جائے گی۔ 1 ماہ تک مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کی تعمیراتی امور کے آغاز کا ہدف مقرر۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کو 23 اپریل کو UAE کو مزید $1.5 ارب ادا کرنے ہیں۔ UAE کو مکمل ادائیگی کے باوجود ملکی ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا، بیرونی ادائیگی کا انتظام موجود ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری۔ خیبر پختونخوا میں سوات، کرک، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور مانسیرہ میں بارش ہوئی۔ گلیات اور وادی ناران میں برف باری سے موسم سرد۔ وادی نیلم میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ کیل شیخ بیلا کے مقام پر بند۔ استور میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری، شہری گھروں میں محسوس۔ بلوچستان کی وادی زیارت کے بالائی علاقوں توبہ چکزئی اور توبہ کاکڑی میں بھی بارش ہوئی۔ آج بھی ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔